السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ رمضان کے بابرکت لمحات عطا فرمائے اور یہ آخری عشرہ شروع ہونے کا ہے آج رات سے۔ آج 20واں روزہ ہے۔ آج بہت سے حضرات اعتکاف میں بھی بیٹھ جائیں گے عصر کے بعد مساجد کے اندر، اور پھر یہ جو 20ویں رات کے بعد 21ویں رات یعنی جو آج کی رات شروع ہوگی وہ شب قدر ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے، اس لیے کہ اب یہ طاق رات ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور بہت سے صحابہ نے بار بار پوچھا کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیجیے جس سے ہمیں شب قدر معلوم ہو جائے اور ہم اس کو پا لیں، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ اب وہ طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ کل 5 راتیں اس میں آئیں گی۔ اور چونکہ اب آج سورج غروب ہونے کے بعد 21ویں تاریخ شروع ہو جائے گی، 21 رمضان، تو اب جو آنے والی رات ہے اس میں بھی شب قدر کے ہونے کا امکان ہے۔ اور یہ جو عرض کیا کہ شب قدر ہونے کا امکان ہے، اور ساتھ ہی اسی ایک رات کے اندر اور یہ کہا کہ سورج غروب ہونے کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے، اور یہ رات رہتی ہے صبح صادق تک۔ شریعت کے اندر ہم ویسے عام طور پر رات کہتے ہیں سورج غروب ہونے سے لے کے سورج طلوع ہونے تک، لیکن جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے اندر جو رات مکمل ہو جاتی ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے پر رات مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو صبح صادق ہے وہ صبح میں شمار ہوتی ہے، رات میں شمار نہیں ہوتی۔ اس لیے کب تک عبادت کرنی ہے اس کا بھی وقت معلوم ہو گیا۔ تو بہت سے حضرات کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ چونکہ رات ہے تو لہذا تراویح کے بعد جو رات ہوگی اس میں ہم عبادت کریں گے۔ بہت سے حضرات کے ذہنوں میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ تراویح کے بعد رات کو جاگیں گے پھر عبادت کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ سورج غروب ہونے کے بعد ہی شب قدر شروع ہو جاتی ہے تو آج جو مغرب کی نماز ہوگی وہ بھی آپ شب قدر میں ہی پڑھیں گے۔ اس کے جو مغرب کے بعد نوافل پڑھیں گے وہ بھی 21ویں شب کے ہوں گے۔ پھر رات کو جو عشاء کی نماز پڑھیں گے وہ بھی شب قدر کی عبادت ہوگی۔ جتنی طاق راتیں ہیں ان میں آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو وہ بھی شب قدر کی عبادت ہوگی۔ اس میں آپ تراویح پڑھیں گے تو وہ ساری کی ساری شب قدر کی عبادت میں اللہ شمار کر لے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ایک تو اس سے حوصلہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، تو ظاہر مغرب کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، یہ ساری رات ہی کی عبادتیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مزید جو چند گھنٹے بچ گئے اس میں یہ انسان آرام بھی کر لے اور عبادت بھی کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو شب قدر عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے، جو ابھی تلاوت کی اللہ نے توفیق دی 30ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور احادیث میں اس کا شان نزول موجود ہے کہ یہ کن حالات میں یہ والی سورت نازل ہوئی، اس سے ہمیں اور زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اس رات کی حقیقت، اس کا فلسفہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی حقیقت، کہتے ہیں اس چیز کی فلسفی کیا ہے
یعنی اس چیز کی حقیقت کیا ہے. تو ہمیں شب قدر کی حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے اگر ہم شان نزول کو ذہن میں رکھیں کہ احادیث میں موجود اور تمام مفسرین نے شان نزول لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے تو گزشتہ امتوں کی عمریں بتا رہے تھے کہ گزشتہ انبیاء کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں ہزار سال بھی تھی. ایک بندے کی عمر 1000 سال، 500 سال معمول. اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں کم ہوں گی. وہ سارا ہمارے سامنے ہے کہ میری امت کی عمریں کم ہوں گی. اب کہاں 1000 سال اور کہاں جو ہے وہ 100 سال، زیادہ سے زیادہ 80-90 سال، 70-75 سال. تو ایسی صورت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں ایک سوال آیا اور رہا یہ کہ اگر کبھی ذہن میں یہ آ جائے کیا واقعی گزشتہ امتوں کی اور انبیاء علیہ السلام کی عمریں 1000 سال ہوتی تھی. اگر اور ذہن میں بعض حضرات سوال بھی کرتے ہیں بعد میں کیا یہ روایات بہت قوی روایات ہیں، مضبوط روایات ہیں کہ 1000 سال عمر ہوتی تھی اس وقت انبیاء کی اور ان کی امتوں کی. تو ساری روایات کو ایک طرف رکھیے اور قرآن مجید کی ایک آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے، بہت کافی دلیل ہے. اور وہ آیت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. ترجمہ کرنے لگا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ ان کے درمیان 1000 سال رہے. الا 50 عاما، سوائے 50 سال کے، یعنی 950 سال. اب وہ الگ بات ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ 950 سال یہاں صرف دعوت دی ہے، دعوت دین دی ہے، دعوت الہی دی ہے، وہ 950 سال ہے، یہ پوری زندگی ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو دعوت کی مدت ہی مراد لے لو 950 سال، تو وہی کافی. اور اگر 40-50 سال جوانی کے نکال میں شامل کر لیں تو یہ 1000 سال سے بھی زیادہ بن جائے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اتنی عمریں ہوتی تھی. اب ایک سیدھا سا سوال آپ کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے پچھلے انبیاء کی جو عمریں تھیں اور ان کی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ 1000 سال ہوتی تھی، 500 سال، 700 سال. تو ہم لوگ اگر 100 سال یا 80-90 سال ہم دن رات بھی عبادت کرتے رہیں تو ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہمارا کیا قصور؟ ہم امت مسلمہ کا کیا قصور؟ ہماری عمریں چھوٹی ہیں. تو اگر ہم دن رات بھی عبادت کرتے رہیں تو 1000 سال تک تو نہیں پہنچیں گے نا، 500 سال تک تو نہیں پہنچیں گے. چنانچہ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سورۃ القدر نازل فرمائی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ برابر نہیں کہا 1000 مہینوں کے برابر نہ، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر آپ 1000 مہینوں کے سال بنائیں، ایک سال میں 12 مہینے، تو اگر آپ 1000 سال کے مہینے بنائیں تو یہ بنیں گے 83 سال 4 مہینے. 83 سال 83 years and 4 months، 83 سال 4 مہینے بنیں گے. اب ایک نوجوان کو اگر معلوم ہو جائے کہ شب قدر میں عبادت کرنے کا 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر وہ ہر رمضان میں پکا کر لے کہ مجھے شب قدر ملی ہے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ملی کہ نہیں ملی، نہ پکا کر لے کہ مجھے شب قدر ملی ہے. کیسے؟ وہ 5 راتیں جو ہے طاق 21ویں 22ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، اس کے اندر وہ عبادت کر لے تو ایسی صورت کے اندر لازماً اس نے شب قدر پا لی. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی طاق راتوں کے اندر شب قدر ہے. تو اگر ایک نوجوان جو سن رہا ہے وہ اگر اس رمضان سے شروع کر دے، کم از کم طاق راتوں میں عبادت ہونی شروع ہو جائے،
تو ہر سال 83 سال 4 مہینے کا ثواب، اور پھر آئندہ آپ اس کا شمار کرتے جائیے، اللہ اس نوجوان کو لمبی زندگی دے، تو ایسی صورت میں وہ گزشتہ امتوں کی عمروں سے زیادہ ثواب کما لے گا انشاءاللہ۔ یہ جواب ہے اس سوال کا جو صحابہ کے ذہنوں میں آیا تھا کہ جی ہمارا کیا قصور، ہم اگر چھوٹی عمریں، ہم تو اتنے ثواب نہیں کما سکتے، اللہ نے اتنے ثواب، اس سے زیادہ بڑا ثواب عطا فرما دی۔ اور میں نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر، اب کتنا بہتر وہ اللہ جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر شب قدر کی جو فضیلت بتائی ہے نا کہ اس میں ہوتا کیا ہے یا ہوا کیا، خود اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ظاہر اس سے زیادہ مستند تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، ایک بندہ اپنی سوچ سے فضیلتیں بیان کرے اور ایک اللہ خود بیان کرے، تو آسمان زمین کا فرق۔ اللہ نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید شب قدر میں اترا۔ اب جو حضرات سیرت طیبہ کا بنیادی مطالعہ، تھوڑا سا مطالعہ بھی رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں فوراً یہ سوال آئے گا کہ جی ہم نے تو سنا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، 22 سال 2 مہینے 22 دن قرآن مجید نازل ہوتا رہا، یعنی 23 سال۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ قرآن تو 23 سال میں اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اس کے لیے عربی زبان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربی زبان کے اندر بڑی بلاغت، بڑی فصاحت، بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے انزل ینزل انزالا، ایک دم اترنا، انزلہ کا معنی ایک دم اتارا، اور ایک باب ہوتا ہے باب تفعیل، نزل ینزل تنزیلا، آہستہ آہستہ اتارنا۔ انزلہ کا معنی ایک دم اتارنا، اور نزل ینزل تنزیلا کا معنی آہستہ آہستہ اتارنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں قرآن کے نازل ہونے کو دونوں جگہ الگ الگ بیان کیا۔ جہاں وہ 23 سال کا عرصہ بیان کیا کہ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا، وہاں الفاظ یہ ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہاں نزلنا کا لفظ ہے۔ اور سورۃ القدر جب آپ پڑھیں گے تو یہاں آئے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں ایک دم اس کو اتارا۔ اب مفسرین نے احادیث کی روشنی میں لکھا کہ دراصل لوح محفوظ سے قرآن مجید آسمان دنیا پہ شب قدر میں اترا، اور آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ اترتا رہا۔ اب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے ایک دم قرآن جو نازل کیا آسمان دنیا پہ وہ اس شب قدر میں اتارا۔ سو شب قدر کی ایک فضیلت تو یہ معلوم ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس میں اللہ نے قرآن مجید اتارا۔ دوسری فضیلت جو اللہ نے خود بتائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں، 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ 2 ہو گئی فضیلتیں، اور تیسری فضیلت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں اس رات کے اندر، والروح، اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اجازت سے، یہاں اذن بمعنی حکم کے ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سلام، ہر سلامتی والی بات لے کر، ہر سلامتی والا معاملہ لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ بندہ بھی اللہ سے مانگ لے اللہ مجھے سلامتی عطا فرما دے،
بیماریوں سے سلامتی عطا فرما دے، فتنوں سے سلامتی عطا فرما دے، ہر طرح کی پریشانیوں سے سلامتی عطا فرما دے، نقصانات سے سلامتی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے کہ سلامتی بانٹو اس امت کے اندر، جو مانگنے والا اس کو دے دو۔ ویسے اللہ بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، لیکن مانگنا عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے، اس لیے خوب مانگے، اس رات کے اندر دعائیں مانگے کہ فرشتے اترتے ہیں قبولیت کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے، منظور کرنے کے لیے، ہر سلامتی والے معاملے کو لے کر۔ 3 فضیلتیں ہو گئیں۔ چوتھی اور آخری فضیلت ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات باقی رہتی ہے صبح صادق تک۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات باقی رہتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی صبح صادق تک۔ معلوم ہوا کہ شب قدر میں کوئی ایک خاص لمحہ نہیں ہوتا، کتنی آسانی کر دی اللہ نے۔ اگر وہ خاص لمحہ ہوتا بندہ اس وقت میں سو جاتا، وقت ہی فوت ہو جاتا، لیکن اللہ نے اتنا وقت دیا، سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے ساری رات۔ یہ فضائل ہمیں خود قرآن مجید کی اس صورت سے معلوم ہوتے ہیں شب قدر کے بارے میں۔ اب کیا دعائیں مانگنی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی سوال کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ یہاں بہت سے حضرات جب یہ حدیث سنتے ہیں نا کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، تو پوچھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیسے پتہ چلا کہ وہ شب قدر انہوں نے پا لی ہے؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ بات ہمیں بھی تو بتا دیں کہ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ ہم نے شب قدر کو پایا ہے۔ تو ابھی گفتگو کے شروع میں نے عرض کر دیا تھا کہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اگر آپ ان طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں اگر ان راتوں میں آپ نے عبادت کی ہے تو آپ یقین کر لیں کہ آپ نے شب قدر پائی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس یقین کے ساتھ پوچھا کہ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا پڑھوں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو، اے عائشہ اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو یہ دعا مانگنا، آسان سی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بعض حضرات کہتے ہیں ہم بعض جگہ فاعف عنا پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ ایک کے لیے نا، ایک بندے کے لیے، فاعف عنی، مجھے معاف فرما دیں۔ جب آپ اجتماعی دعا مانگیں تو پھر آپ پڑھیں فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں۔ اب ترجمہ اس کا یہ دعا کا، آسان سی دعا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے، عفو مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ معاف کرنے والے، تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، تحب العفو، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دیجیے، فاعف عنا، ہمیں معاف کر دیجیے۔ بس اتنی سی دعا ہے، اللہ نے معاف کر دیا، انسان کامیاب، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور بار بار یہ دعا مانگیں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، لہذا جب سارے گناہ معاف ہو گئے تو یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئے۔ اس دعا پر انسان اپنی زندگی میں عمل کرنا بھی شروع کر دے، عمل کرنا بھی شروع کر دے۔ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر یہ کہے بھائی آ جاؤ نماز پڑھو، جمعہ کھڑا ہونے والا، جمعے کی نماز کھڑی ہونے والی، بھائی آ جاؤ نماز پڑھو، اور خود نماز میں شریک نہ ہو، تو سب سمجھتے ہیں بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود عمل نہیں کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ خود بھی تو پڑھو نا جمعہ جا کے۔ اب دعا کو غور سے سنیے، ہمارے معاشرے کے انسان کا رویہ، بسا اوقات یہ دعا مانگنے والا اس کا رویہ اس دعا کے مطابق نہیں ہوتا، اس کا بیہیویئر، اس کا رویہ اس دعا کے مطابق نہیں ہوتا۔ کیسے؟ پہلا حصہ، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن میں کسی کو نہیں معاف کروں گا، ہاں کہتا بھی ہے
یہ معافی شافی کا چیپٹر میرے یہاں نہیں ہے. ہاں میں نے نہیں کوئی معاف کرنا. ویسے اللہ تو بہت معاف کرنے والا. اب پہلا مرحلہ دیکھیے. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا. اور میں بالکل معاف کرنے والا نہیں کسی کو بھی, نہ بھائی کو, نہ بہن کو, نہ دوست کو. رویہ تحب العفو, اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لیکن میں پسند نہیں کرتا. تحب العفو, اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لیکن میں نہیں پسند کرتا. میری لغت میں نہیں, میری ڈکشنری میں نہیں کسی کو معاف کرنا. یہ ہمارے جملے ہیں معاشرے میں, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے, اپنے دوستوں کے سامنے, اپنے عزیزوں کے سامنے. یہ ہمارا رویہ. کہتے ہیں, کھل کر کہتے ہیں. میں معافی حافی کو نہیں پسند کرتا. ہاں تحب العفو, اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, میں نہیں پسند کرتا. تیسرا جملہ فاعف عنی, اے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن دیکھ میں کسی اور کو نہیں معاف کروں گا. ہاں تو مجھے معاف کر دے بس, لیکن میں نہیں کسی کو معاف کروں گا, نہ اپنے بھائی کو, نہ بہن کو, نہ کسی اور کو. جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نہیں معاف کروں گا. ویسے اللہ تو مجھے معاف کر دے. تین باتیں, تینوں میں انسان اگر آج اپنے رویے کو اس دعا کے مطابق بنا لے, یہ انسان پرسکون ہو جائے. اس انسان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو. اللہم انکا عفو, اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, دیکھ میں بھی ہر ایک کو معاف کرتا رہتا ہوں. کوئی زیادتی کر دے میرے ساتھ, کوئی بات کر دے, کوئی مجھے برا بھلا کہہ دے, اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا. کہہ دے انسان شب قدر میں, کہہ دے اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا. تحب العفو, اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, اے اللہ میں بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں. فاعف عنی, اے اللہ جیسے میں دوسرے لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہوں تو مجھے بھی معاف کر دے. ایسا انسان کے اندر سکون آئے گا نا. آج انسان کو یہ بغض, کینہ, دشمنیاں, نفرتیں, ناراضگیاں, اس نے انسان کو بے چین کر کے رکھا, بے سکون کر کے رکھا. کچھ نہیں ملتا اس سے انسان کو سوائے نقصان کی. اور اس کے لیے بہترین طریقہ ان راتوں میں عبادت کرنے کے لیے اعتکاف کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مساجد کے اندر اعتکاف کریں. مرد حضرات, خواتین گھر میں کر سکتی ہیں کہ آج 20 تاریخ کو 20واں روزہ ہے, آج عصر کے بعد یہ مسجد میں آ جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یعنی اگر کسی مسجد کے اندر ایک بندہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا نا تو علاقے کے سارے لوگ گناہگار ہوں گے سنت چھوڑنے کے. اور اگر چند لوگ بھی بیٹھ گئے نا تو باقی کے ذمے سے سنت ساقط ہو جائے گی. اس لیے ہر مسجد کے اندر اہتمام ہو کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں. اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد نماز آپ نے پڑھ لی. اور اعتکاف کو اعتکاف کہتے اس لیے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے لفظ اعتکاف کی فرماتے ہیں المعتکف ہوا یعتکف عن الذنوب, کہ یہ جو معتکف ہوتا ہے یہ اصل میں گناہوں سے رک جاتا ہے, اس لیے اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کا معنی رکنا, اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھنا. اور یہ انسان گناہوں سے رک جاتا ہے. یہ 10 دن اس طرح گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کر, دنیا کے فتنوں سے بچ کر یہ زندگی گزارتا ہے. تو مسجد کے اندر رہ کر 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, تسبیحات کرنی ہے, درود شریف پڑھنا ہے, دعائیں خوب مانگنی ہیں ان راتوں کے اندر. اور پھر اس کے بعد سونا چاہے تو سو بھی جائے. تو بس ایک کوشش ہو کہ جہاں کہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے ہوں وہ مسجد کا احترام رکھیں. دیکھتے ہیں کہ نوجوان بھی الحمدللہ خوب اعتکاف کرتے ہیں, لیکن اس اعتکاف کے اندر ایک لفظ بولنے لگا ہوں جو غیر پارلیمانی لفظ ہے, لیکن ادب کے ساتھ اس کو سن لیجئے گا. اور وہ یہ کہ اب نہ بسا اوقات مسجد کے اندر اعتکاف گاہ سے زیادہ وہ پکنک لگنے لگی ہے. دسترخوان بچھے ہوئے, کہہ کے لگ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اور عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں, بحث و مباحثے ہو رہے ہیں, کہہ کے لگ رہے ہیں. مسجد کے ادب کا کوئی خیال نہیں, وہ پھر الٹا سارا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے. اس لیے مساجد کا احترام, اعتکاف کے اندر مساجد کا احترام, دینی باتیں سیکھنا, دینی باتیں دوسروں کو سکھانا, اس کا اہتمام ہو جائے اور خوب دعائیں ہو جائے اپنے لیے بھی, امت کے لیے بھی, ملک پاکستان کے لیے بھی, اپنے عزیز و قارب کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ اس شب قدر کے اندر خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اب جو راتیں آ رہی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ خوب ثواب کمانے کی اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے, پھر اللہ اسے قبول بھی فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.